الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، یہود کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل الانبیاء ہے، سب سے بڑے نبی ہے، اور تورات یہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ اللہ نے ان سے املا کرائی ہے، اس میں کوئی حذف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان سے کہا جاتا کہ آپ قرآن کو مانو، تو پھر وہ یوں کہہ کر ٹال دیتے کہ بھئی ہم تو تورات ہی کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں یہ تورات کی تصدیق کرتی ہیں، انجیل یہ بھی تورات ہی کا ضمیمہ ہے اور تورات کی تصدیق بھی کرتی ہیں، اور تورات کی جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، اس میں حسب ضرورت انجیل میں اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، قرآن، انجیل یہ آسمانی کتابیں اس کو سچا بتاتی تھی، تو ان کو بھی ماننا چاہیے۔ قرآن کو ماننے سے ان کو کوئی دل میں پرہیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ منع کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے یہود، یہاں ان سے خطاب ہے، اور اسلام آ چکنے کے بعد تو پھر اسلام کو ماننا یہ ان کی شریعت میں بھی حکم تھا، بلکہ یہ تک آتا ہے روایت میں کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، تو وہ لوگ کہتے کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، یعنی ہم تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ ہم انجیل کو مانتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور مصدقا لما معہم، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، سچا بتلانے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کو سچا بتلانے والی۔
انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی ہے، قرآن کریم بھی تورات کی تصدیق کرتی ہے، پھر بھی وہ دوسری کتابوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا تو بھئی عقیدہ ہے، ہم تو تورات کو مانیں، لیکن ان کے اعمال اس کے برخلاف تھے۔ اگر وہ تورات کو بھی مانتے تو ان کے اعمال اس کے برخلاف تھے، ایسے نہیں ہونے چاہیے اگر تورات پر بھی ایمان ہے۔ تو ابھی تک تو یہ جواب دیا، اب ان کو الزامی جواب دیا جا رہا ہے، یعنی ان سے 3 سوال کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو تورات ہی کو مانتے ہیں اور تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ان سے تم 3 سوال کرو۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو پھر یہ تم کیوں کرتے؟ یہ تم سے نہیں سرزد ہونا چاہیے۔ یہ 3 سوال ان سے آگے الزامی جواب کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے تو پھر اس سے پہلے تم کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اگر تم ایمان رکھتے تھے؟ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تم نے اپنے ہی نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، وہ تو تمہارے عقیدے کے مطابق سچے نبی تھے اور بنی اسرائیل کی ہی انبیاء تھے، تو پھر تورات پر ایمان رکھنے والا تو یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو تم انبیاء کو قتل کیسے کرتے رہے گے؟ یہاں قرآن کو ماننے سے عذر آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا تو تورات پر ایمان، تو پھر تمہارا تورات پر ایمان تم کو انبیاء کے قتل کی اجازت دیتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بالتحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا، یعنی طور پر جانے کے بعد تم نے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظلم ڈھا رہے تھے۔ دوسرا الزامی جواب، دوسرا سوال ان سے یہ پوچھو، آپ کا تورات پر ایمان ہے اس لیے آپ دوسری کتابوں کو نہیں مانتے ہو، تو آپ کا تورات پر ایمان کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے ہیں، تو آپ نے تو ادھر تورات سے اتنی محبت تھی تو پھر تورات کے آنے کا انتظار کرتے کہ بھئی تورات پر ایمان، اور تورات ہماری ایسی کتاب ہے کہ جو حذف اس میں تبدیلی نہیں ہوئے ہے اور وہی کتاب سچی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، تو پھر اس کا انتظار کرتے۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے طور پر گئے ہیں اور آپ نے تو یہاں نیا معبود تجویز کر دیا، بچھڑوں کو آپ نے تو اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا۔ تو کیا اتنا بھی آپ تورات کا انتظار نہیں کر پائے؟ تو تورات پر آپ کا ایسا ایمان ہے کہ آپ اتنا بھی تورات کا انتظار نہیں کر پائے کہ وہ آپ کے پاس آتی اور آپ اس پر عمل کرتے؟ یہ کیسا تورات پر ایمان کا آپ نے حق ادا کیا؟ تو یہ ان کو دوسرا جواب۔ تیسرا سوال ان سے کرنا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کے پہاڑ کے ایک بڑے حصے کو تم پر معلق کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور معلق کر کے کیا کہا کہ پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی تورات کے احکام پر مضبوطی سے عمل کرو۔ ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اگر نہیں مانتے ہو تو پہاڑ کو ابھی معلق کر دے تمہارے پر، تو تم نے مانا۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی تورات کی باتوں پر عمل کرو، اور تم نے مانا تو پھر تصدیق کی، لیکن زبانی سمعنا، ہاں اللہ مانیں گے۔ ابھی فی الحال خطرہ سروں پر امنڈ رہا ہے تو انہوں نے زبانی تصدیق کی، مان لیا، لیکن وعصینا، دل سے نافرمانی، یعنی منافقانہ طور پر تصدیق کی۔ زبان پہ کچھ ہے لیکن دل میں کچھ ہے۔
تو یہ منافقانہ تصدیق حقیقت میں تو انہوں نے مانا نہیں تھا، لیکن خالی دکھاؤ تھا، بلکہ حقیقت میں تو وہ کفر کی وجہ سے، تورات کے انکار کی وجہ سے، ان کے دلوں کے انکار کی وجہ خاص یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھر گئی، ان کے دلوں میں بچھڑوں کی محبت جما دی گئی تھی، وہ کبھی نکلی ہی نہیں تھی، وہ نکل ہی نہیں پائی تھی تورات کہاں سے اندر اترتی۔ تو یہ وجہ تھی، تورات کے بھی وہ منکر تھے، لیکن دوسری کتابوں پر اللہ کی کتاب کو ماننا ان کے لیے ضروری ہے، وہ عمل نہ کرنا پڑے تو اس کو بہانہ بنا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑا جما دیا گیا تھا، بچھڑا اتار دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تیسرا سوال ان سے یہ کیا جانا چاہیے، چلو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تورات لے کے آئے، تورات پر تمہارا ایمان ہے، تورات کو تم بڑی کتاب مانتے ہو، سب سے بڑی کتاب مانتے ہو، کہ اس کے علاوہ کتابوں کا آپ انکار کرتے ہو، تو تورات جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تو تم نے اس کو مانا کیوں نہیں؟ تم نے تو عمل سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ نے طور کے پہاڑ کے ایک حصے کو تمہارے سروں پر لٹکایا اور تم سے قول و قرار لیا، اور تم نے بھی کہ اپنے جان کی حفاظت میں مانا، اور مانا بھی ایسا کہ خالی زبانی اقرار کیا تھا، دل سے تو تم نے مانا بھی نہیں تھا، تب جا کر تو آپ نے قول و قرار لیا، تم تو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ تو ایسا تمہارا تورات پر ایمان کہ آپ کو تورات پر عمل کرانے کے لیے، تورات کو منوانے کے لیے تو طور کے ایک حصے کو، پہاڑ کے ایک حصے کو تمہارے سروں پر معلق کرنا پڑے، تب جا کر تو تم تورات کو مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ بچھڑا ہی ابھی تک جمع ہوا ہے، بچھڑے کی محبت جمی ہوئی جو تم کو یہ ساری چیزوں کی انکار کرا رہی ہے، ماننے سے روک رہی ہے۔ خود تورات کے تم منکر ہو، پھر کہاں سے تم قرآن کو بھی مانو گے، انجیل کو بھی مانو گے؟ تو یہ بہانہ مت نکلاؤ کہ تورات پر ایمان ہمارا ہے اور پکا ایمان ہے، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے بہت بری چیز ہے جو تم کو تمہارا تورات پر ایمان رکھنا حکم دیتا ہے، اگر تم سچے ایمان والے، یعنی تمہارا تورات پر سچا ایمان ہے تو تمہارا تورات پر یہ کیسا ایمان ہے کہ تمہارا ایمان تم کو ایسی چیزیں تم سے کرا رہا ہے کہ جو تورات کے بھی خلاف ہے، اور تمہارا تورات پر ایمان یہ تم کو غلط چیزوں کا حکم دے رہا ہے، یہ بہت بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے کہ جو تم کو انبیاء کے قتل سے نہیں روک رہا ہے، جو تمہارے ہی نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قتل سے، زکریا علیہ السلام کے قتل سے، اور طور پہ ابھی تورات کتاب لینے گئے ہیں اور تم یہاں شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے ہو، تو تمہارا تورات سے ایک ایسی محبت کا اظہار ہے اور کیسا اس پر ایمان ہے، اور تمہارا تورات پر ایسا ایمان کہ جو تم کو تورات کے آ چکنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں کر رہا ہے، تم کو ڈرا کر طور کے پہاڑ کو اور اس کے ایک بڑے حصے کو تمہارے اوپر لٹکا کر تم کو منوایا جا رہا ہے، تب تو تم مان رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، اس لیے ہم دوسری کتابوں کا انکار۔ تو یہ ان کی پوری پول اللہ نے کھولی ہے، ان کو ایسے بھی جواب دیا اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے الزامی جوابات بھی دیے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بس آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ صدق اللہ۔